السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وأصلحوا حتى يأتي الأمر إن الله على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آمین. جو بھی لوگ حاضرین تھے ان میں سے بتائیں میں نے کہ آخری مرتبہ کیا بات آئی؟ آخری مرتبہ اس میں ہمیں ناسک منسوخ کی بات بتائی تھی کہ کچھ حکم جو ایسا ہوتا ہے جیسے کسی طرح آسمان تعالیٰ کے حکم سے اور ناسک و منسوخ کا مطلب ایسا ہے کہ کسی خاندان کے ہی اس میں نہیں آتا اور کسی تبادلے کے جی پچھلی بار ناسک منسوخ کے بارے میں بتایا کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو پھر اس کے بدلے یا اس کی جیسا اس سے بہتر ہے اس کی جیسی کوئی دوسری آیت لے آتی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ کچھ جو چاہے گا زمین اور آسمان صرف اللہ کی ہے. اور کوئی صاحب بتائیں گے؟ خیر چلیے. آخری مرتبہ جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فیصلے کا ذکر کیا تھا. فیصلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار کئی مرتبہ وہ کوئی ایک حکم دیتا ہے جو حکم اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے مناسب ہوتا ہے، لیکن وہ بعد میں اپنا دوسرا حکم بھیجتا ہے اور کہتا ہے پہلے والے حکم کو نہیں ماننا ہے، اب میرے دوسرے والے حکم کو ماننا ہے. اسے بولتے ہیں ناسخ. نون سین ناسخ اور منسوخ. سمجھ رہے؟ اور اس موقع سے یہ بات آئی تھی کہ ناسخ اور منسوخ کا علم اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے کہ باقاعدہ حضرت علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ علم حاصل نہ ہو، جسے ناسخ اور منسوخ کے مسائل اور احکامات نہ معلوم ہو، وہ شخص ہماری مسجد میں حاضر ہو کر وعظ و نصیحت نہ کیا کرے، یعنی اس علم کی اہمیت کی وجہ سے. خیر، پھر اس کے بعد بات یہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، لہذا وہ ہر چیز کا مالک ہے اور اس چیز کو کیسے استعمال کرنا یہ اسی کی ملکیت ہے، یہ اس کے اختیار ہے. اس کے بعد بات یہ آئی تھی کہ اگرچہ لوگ ہمارے مددگار ہیں، لوگ ہمارے دوست ہیں، لیکن حقیقی دوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ لوگ ہمارے دوست ایک حد تک ہیں، لوگ ہمارے ہیلپر ہیں صرف ایک حد تک، یعنی وہ ہمیں ایک حد تک ہی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس حد کے بعد وہ بھی عاجز ہو جاتے ہیں. بھائی کہتے ہیں کہ اب اس حد کے بعد آپ کو سپورٹ کرنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. یہ تمام باتیں اس مرتبہ آپ کے سامنے آئی ہیں. آج ہمارے سامنے آیت نمبر 108 ہے. یہاں پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. ام کیا، ام مطلب ہوتا ہے کیا. تریدون تم چاہتے ہو، تریدون تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم پوچھو، ان تسألوا کہ تم پوچھو رسولکم اپنے رسول سے، رسولکم اپنے رسول سے
کما جیسے سئلہ پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے. کما جیسے سئلہ پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے. اور آگے ہے وَمَن اور جو یتبدل بدلتا ہے یا بدلے میں لیتا ہے الکفر کو بالایمانی ایمان کے، اور جو کفر کو ایمان کے بدلے میں لیتا ہے فقد ضل تو یقیناً وہ گمراہ ہو چکا ہے. فقد یقیناً ضل وہ گمراہ ہو چکا ہے سواء السبیل سیدھے راستے سے. سواء السبیل سیدھے راستے سے. بتایا جا رہا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل کہ اے اہل ایمان یا اے لوگوں، کیا آپ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ آپ اپنے رسول سے پوچھو وہ چیزیں کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھی تھی، اور جو کفر کو بدلے میں لیتا ہے ایمان کے وہ انسان یقیناً گمراہ ہو چکا ہے. آئیے آیت کو سمجھتے ہیں. شروعات ہو رہی ہے خطاب سے. اللہ تعالیٰ بندوں کو متوجہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولکم کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے پوچھے جا چکے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، تو یہ خطاب کس سے ہے؟ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے پوچھو. تو یہاں پر جو خطاب ہے جو متوجہ کر رہے ہیں یہ خطاب آخر کس سے ہے؟ صحابہ اکرام سے. اگر ہم یہ مانیں کہ یہاں پر خطاب صحابہ اکرام سے یا خطاب اہل ایمان سے، تو پریشانی یہ آ رہی ہے کہ جو پیچھے سے بیک گراؤنڈ چلا آ رہا ہے وہ یہود کے بارے میں ہے، اور اچانک سے خطاب ہو رہا ہے صحابہ اکرام سے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ موقع کے تھوڑے سارے خلاف ہو رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ بولیں کہ یہاں پر خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے تو پیچھے بات چلتی آ رہی ہے یہود سے، یہود کی خرابیوں کا ذکر ہے، تو اچانک سے ابھی بات یہود کی ختم ہو گئی اور پھر بات آ رہی مسلمانوں کی، تو بات موقع کے حساب سے مناسب نہیں ہوتی. تو پھر یہ اس سے پہلے آلریڈی صحابہ سے ایک بار خطاب کر چکے ہیں کہ آپ رائی نے بولا کرو. اس کے بعد میں یہود کہانی بتائی، پھر اللہ نے توجہ ہوا. اس کے بعد پھر سے یہود کا ذکر آ رہا تھا، پھر سے مسئلہ وہی ہو جائے گا. خیر، اور کوئی صاحب اس کے علاوہ خطاب کس سے ہو سکتا ہے؟ اگر مسلمانوں سے خطاب نہیں تو پھر کس سے ہو سکتا ہے؟ اگر یہود سے بولیں گے آپ اگر خطاب یہود سے تب بھی پریشانی آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے رسولکم اپنے رسول سے، تو یہود کے تو رسول وہ ہیں ہی نہیں. یہود اگر رسول مانتے تو پھر ایمان نہیں لے آتے. یہود رسول مانتے کب ہیں ان کو کہ وہ ہمارے رسول ہیں. تو اگر خطاب جو ہے یہود سے تب بھی پریشانی آ رہی ہے، اور اگر خطاب مانے مسلمانوں سے تب بھی پریشانی آ رہی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ جی سمجھ رہے ہیں؟ اگر خطاب مانے مسلمانوں سے تو کیا ہے یہ بات موقع کی مناسب نہیں ہو رہی ہے. اگر خطاب مانے یہود سے تو یہود کے تو رسول وہ لوگ مانتے نہیں کہ بھائی ہمارے آخری نبی یہ رسول ہیں. اگر رسول مانتے تو ان پر ایمان لے آئے. تو درست بات کیا ہوگی تو بتائیں گے؟ یہ میں ہی بتاؤں گا. جی درست بات یہ ہے کہ یہاں پر خطاب دونوں سے ہو سکتا ہے. یہاں پر خطاب دونوں سے ہو سکتا ہے، یہود سے بھی ہو سکتا ہے اور مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے. اب کیسے یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. ذرا غور سے بات سنیے گا. دیکھیے ایک لفظ ہے سوال. سنا ہے آپ نے لفظ سوال؟ سوال کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہم جانتے ہیں اور ایک معلوم ہے مگر ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے. سوال کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک معلوم ہے
دوسرا ہی معلوم، اگر ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے تو سوال کا پہلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی سوال مطلب پوچھنا، بہت اچھا، ٹھیک ہے، بالکل آج کرنا پوچھنا، ایک مطلب ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب سوال کا دوسرا مطلب طلب کرنا، یا جسے بولتے ہیں ہم مانگنا، اسی سے سائل، مانگنے والا، ہاتھ پھیلانے والا، جو پیسے مانگتے ہیں نا وہ ہمیں پیسہ دے دیجیے، انہیں کیا بولتے ہیں؟ سائل۔ قرآن میں ذکر ہے وَأَمَّا السَّائِلَ، جب سوال کرنے والا ہے، ہاتھ پھیلانے والا ہے تو اسے ڈانٹا نہ کیا جائے۔ خیر، تو سوال کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا، اور ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں طلب کرنا، مطالبہ کرنا، کوئی چیز ریکوائر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے ان تسألوا، کہ آپ پوچھیں، تو ہم اس آیت کو اس لفظ کے دونوں مطلب کے اعتبار سے سمجھیں گے۔ اس لفظ کے دو مطلب ہیں تو ہم آیت کو اس لفظ کے دونوں مطلب کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ پہلا مطلب لیتے ہیں ہم لوگ مطالبہ کرنا، مانگنا، طلب کرنا۔ لہذا اگر ہم اس آیت میں ان تسألوا کا مطلب طلب کرنا لیں، مانگنا لیں، ریکوائر کرنا لیں، تو خطاب دو لوگوں سے ہو سکتا ہے۔ خطاب پھر یہود سے بھی ہو سکتا ہے اور خطاب پھر اہل ایمان سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خطاب یہود سے ہوگا تو مطلب کیا ہوگا کہ اے یہودیوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے وہ باتیں مانگو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے باتیں مانگی گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سوال پھر وہی آ گیا کہ رسول حکم میں یہود کے تو وہ رسول تھے نہیں، مطلب کہ رسول یہود نہیں مانتے تھے کہ بھائی وہ ہمارے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر خطاب دونوں سے ہو سکتا ہے۔ بات سمجھیے، میں نے ابھی خود ہی آپ لوگوں کی تردید کی اور کہا کہ یہاں پر خطاب اگر یہود سے مانگے تو گڑبڑی آ رہی ہے، کیونکہ رسول حکم وہ لوگ ان کو اپنا رسول مانتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے یا نہیں مانے، وہ رسول تو ہے نا آپ کے۔ بھائی ایک والد صاحب کہیں اپنے بچے سے کہ جاؤ تم آج سے میرے بچے نہیں ہو، تو بچے نہیں ہوتے، اگرچہ والد نہیں ماننا ہے مگر بچے تو بچہ ہے نا ان کا۔ وہی بات یہاں پر ہے۔ تو یہود کیا ماننا ہے؟ یہ آخر نبی ہمارے رسول نہیں ہے، نہیں بلکہ رسول ہیں آپ کے، بس آپ مانتے نہیں ہو، ان کی تصدیق نہیں کرتے، ورنہ ایکچوئل میں یہ آپ کی رسول ہے۔ اتنی بات واضح ہے۔ اب پہلا مفہوم کیا ہوا کہ یہاں پر خطاب یہود سے کہ اے یہود، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے وہ باتیں مانگو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے باتیں مانگی گئی تھیں۔ اب یہود کیا بات مانگ رہے تھے اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی کیا بات مانگ رہے تھے جو یہاں پر انکار موجود ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ باتیں مانگو، مطالبہ کرو ان باتوں کا جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ خیر، اس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں ہے۔ رب تعالیٰ کے وہاں پر ارشاد ہے یسألک اہل الکتاب، کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ریکوائر کرتے ہیں کیا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہود پر، ان اہل کتاب پر آسمان کی کوئی کتاب اتار دیں، یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کیا؟ کہ آپ ان کے اوپر آسمان کی کوئی کتاب اتار دیں۔ بتائیے، اب آپ لوگ بولیں گے قرآن جو تھا وہ بھی تو اترا ہوا تھا نا، تو پھر کیوں الگ سے مطالبہ ہو رہا ہے ایک اور کتاب کا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن بھی اترا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہمارے اوپر ایک اور کتاب اتار کر لے آئی ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن سے الگ ہے کیا؟ الگ نہیں، تو پھر الگ سے مطالبہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں سے تورات تختیوں کی شکل میں لے کر آئے تھے، اسی طریقے سے آپ آسمان میں جائیے اور وہاں سے جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ لکھت روپ میں ہمارے پاس لے کر آئیے، کیونکہ اس وقت قرآن لکھت روپ میں اس طرح سے موجود نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام کی رائٹنگ تھی جو بھی تھا، مگر پورا کمپلیٹ ہو، لکھا ہوا ہو، ایسا موجود نہیں تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور تختیوں کی شکل میں تورات اس پر لکھی ہوئی تھی، ویسے ہی آپ آسمان پر جائیے اور جا کر ایسے ہی قرآن مجید ہمارے سامنے لے آئیے، ہم پڑھیں گے، پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔
بات سمجھ گئے؟ تو یہ ان کا مطالبہ تھا کن سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک. اب دوسری بات، پہلی بات کیا کہ یہاں پر خطاب ہے یہودیوں سے کہ یہودیوں اپنے رسول سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں نہ مانگا کرو اس طرح سے تم نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں مانگی تھیں. اور باقاعدہ اسی آیت میں کون سی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں آگے ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ کتاب ان پر لے آئیے، ورنہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے مطالبات کیے. کیا کہا؟ ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ اللہ کو دکھائیے، ہمیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. یہ مطالبہ تھا یہود کا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو ایک بات یہاں پر یہ ہو گئی. اب دوسری بات، تو پہلا خطاب ہو گیا یہود سے، دوسرا خطاب ہو گیا کن سے؟ اہل ایمان سے. کہ یہاں پر جو حکم ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم رسول یعنی سوال پوچھو اپنے رسول سے، تو یہاں پر خطاب مسلمانوں سے بھی یا اہل ایمان سے بھی. اب مسلمان کیا مانگ رہے تھے؟ یہود جو مانگ رہے تھے وہ بات واضح ہو گئی، کیا کہہ رہے تھے کہ کتاب ہم پر لے آئی. تو مسلمانوں نے کیا بات ریکوائر کی، کیا مطالبہ کیا کہ اللہ نے یہاں پر منع کر دیا اس کو؟ کیا مطالبہ تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ یعنی اس امت سے اگر یہ خطاب ہے تو اس وقت کے لوگوں نے کیا مطالبہ کیا کہ یہاں پر اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے مطالبات نہ کیا کرو؟ جانتے ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم. ایک مطالبہ یہ تھا جس طرح یہود کا مطالبہ تھا کہ اللہ کو ہمیں دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے، وہی مطالبہ تھا کفار کا کہ لائیے اللہ کو اور ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے. چنانچہ چند مطالبات کر سکتے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 90 میں 91 میں 92 میں ذکر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آیات پڑھتے ہیں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 90 رب تعالیٰ کے وہاں پر ارشاد ہے. یہ لوگ بولتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین میں سے چشمے جاری کر دیں. چشمے مطلب جو فوارے نکلے زمین میں سے. کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کب؟ جب تک کہ آپ زمین میں سے فوارے اور چشمے جاری نہیں کرتے. یہ آگے او تکون لک جنۃ من نخیل، یا آپ کے کھجور کے درخت ہو جائیں، باغات ہو جائیں، یعنی کہ آپ کے باغ ہو جائیں جن میں کھجوریں ہوں، وعنب اور انگور ہوں. اور کیا کریں آپ نہروں کو جاری کر دیں، اس میں سے خود ہی آپ نہروں کو جاری کر دیں. اور پھر کیا کریں آگے اس کے بعد کہ آپ آسمان میں چڑھ جائیں، آپ آسمان میں چڑھ جائیں، یا پھر آپ کا بھی سونے کا ایک محل ہو جائے. خیر، تو یہ وہ مطالبات تھے جو اس وقت کے دور کے لوگوں نے یعنی کہ کفار مکہ نے رسول اللہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اشارہ اسی کا ہی ہے کہ خطاب اہل امت سے کہ امت کے لوگوں اپنے رسول سے وہ باتیں نہیں مانگ کرنے کے لیے جس طرح سے پہلے کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہو گئی. تو یہ دو مفہوم تھے. تب جب ہم لفظ سوال کا مطلب کیا کریں؟ مانگنا، مطالبہ کرنا. ٹھیک، اگر ہم سوال کا مطلب لیں دوسرا والا، وہ کیا ہے؟ پوچھنا، تب ایسی صورت میں خطاب ہوگا اس امت کے لوگوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر مطلب کیا ہے سوال کا؟ پوچھنا، تب خطاب کس سے ہوگا؟ یہود سے نہیں، خطاب ہوگا اس امت کے لوگوں سے. تب مفہوم کیا ہوگا؟ ام تریدون، اے لوگوں کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم وہ باتیں پوچھو اپنے رسول سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے باتیں پوچھی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جو یہود تھے ان کے سوالات بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، آپ لوگ یاد پڑھ بھی چکے ہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کو ذبح کرو. حکم کیا ملا؟ ایک گائے کو ذبح کرو. مگر یہ بھی یہود تھے، دماغ لگایا. اچھا اگر گائے ذبح کرنی ہے تو کون سی والی گائے ہونی چاہیے؟ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ کیا ادھیڑ عمر کی ہو؟ کیا ابھی نئی نئی پیدا ہوئی ہو؟ یا بہت بوڑھی ہو؟ ضرورت کیا تھی؟ حکم میں ایک گائے کو ذبح کر دیجیے، کوئی گائے لیتے ذبح کر دیتے، بات پوری ہو جاتی. مگر کہتے ہیں ان کو کچھ پریشانی تھی، بھائی پھر گائے کیسی ہو، کیا رنگ ہو، کیا صفات ہو، کس عمر کی ہو، سب کچھ. تو یہ ان کے غیر ضروری سوالات تھے. تو کیا حکم ملا کہ اے امت کے لوگوں، جس طرح
موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے سرکشی والے بغاوت والے سوالات پوچھے تھے، وہ سوالات آپ نہ پوچھیں۔ جانتے ہیں ہم اسلام نے سوالات کے پوچھنے کا حکم دیا ہے، یہاں ایک بات جانیے، اسلام نے سوال پوچھنے کا حکم دیا ہے اور باقاعدہ سوال پوچھنے کو آدھا دین کہا، بڑی اہم بات ہے۔ اسلام نے سوال پوچھنے کا حکم دیا ہے اور سوال پوچھنے کو آدھا دین کہا۔ میں بات کروں دلیل سے، میں ویسے بات نہیں کر رہا ہوں، دلیل باقاعدہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک اتنی لمبی حدیث ہے، اس کا نام ہے حدیث جبریل، اس کا نام ہے حدیث جبریل۔ ہوا یہ کہ جبریل امین انسانی شکل میں آتے ہیں، جن کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں ایمان کا مطلب کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں احسان کیا ہوتا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، ٹھیک، اور پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی قیامت کی نشانیاں وغیرہ کیا ہے۔ یہ 5 سوالات تھے۔ جب جبریل امین چلے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، اتدرون، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ جو شخص آئے تھے کون تھے؟ کہا ہمیں تو نہیں معلوم، بھائی یہ آئے تھے انسانی شکل میں، اب کیا معلوم یہ جبریل امین ہے؟ کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم یہ کون تھے۔ کہا یہ تو جبریل امین تھے، اور آپ فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، یہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ جبکہ قابل غور نقطہ کیا ہے، انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، صرف سوال پوچھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بھی کیا ہے، سوالات ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ آئے تھے آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ سوال پوچھنا اتنا اہم ہے کہ اسلام نے سوال پوچھنے کو دین کہا، اتنی بات واضح۔ لیکن یہاں پر حکم کیا ہے کہ سوالات ایسے نہ ہو جو سرکشی والے سوالات ہیں۔ اشارہ یہ ہے، ایک حدیث پیش کروں آپ کے سامنے، سرکشی کا مطلب کیا ہے، یہاں پر ذکر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم المسلمین جرما، سب سے بڑا جرم میں وہ مسلمان ہے، یا جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جو کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھے اور وہ چیز حرام نہیں تھی، فحرم من اجل مسئلہ، مگر وہ چیز اس انسان کے سوال پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی، یعنی حکم مل گیا تھا اس پر عمل کر لیتے کافی تھا، مگر سوال پوچھنا ایکسٹرا، اچھا ایسا کریں تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ کریں تو پھر کیا ہوگا، آپ نے ایسا حکم کیوں نہیں دیا، لہٰذا اس سوال کی وجہ سے جب یہ وحی اتر رہی تھی لہٰذا وہ چیز بھی حرام ہو گئی جو پہلے حرام نہیں ہوئی۔ بیان کیا ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام بن جائے، یہ سوال ہے سرکشی والا۔ اور تعجب کی بات ہے ہمارے دور میں جو کچھ مسلمان بھائی ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ ایسے سوالات پوچھتے ہیں، جیسے سوالات پوچھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو بھی ہوئی ہی نہیں، مطلب جو چیزیں ہونے والی مستقبل میں سوال ہوتا ہے ان کے بارے میں۔ اس آپ نے سوال پوچھا، یہ بتائیے جب ہم لوگ نماز کہاں پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے، کہا کہ جب قبلہ اپنی جگہ پر نہیں رہے گا تب ہم کہاں رک کر کے نماز پڑھیں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، رک کر کے نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف، اگر قبلہ اپنی جگہ پر نہیں ہو اس وقت رخ ہم لوگ کہاں پر کریں گے، وہی نہیں ہے سب کچھ، یہ سوالات بھی ذہن میں کہاں سے آ گئے۔ ایسے ہی جو غیر ضروری سوالات ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ کام کیوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وجہ نہیں جاننے کی، جبکہ بات پوری ہو چکی ہے، یہ کام کیوں ہوا، اچھا اس کی وجہ کیا تھی، انہوں نے یہ کام کیوں کیا، کیا ضرورت ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جو سوالات ضروری ہوں، جن سے ہماری آخرت بننے والی ہو، جن سے ہمیں اللہ کا ڈر پیدا ہونے والا ہو، جن سوالات کی وجہ سے ہمارا علم بڑھنے والا ہو اور ہمیں اللہ کی یاد آئے، ہمیں وہ سوالات پوچھنا، ورنہ وہ جو سرکشی والے ہوں جو ہوئے ہی نہیں ہیں ہمیں ان تمام سے پرہیز کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر سے آیت پر آئیے، آیت کہہ رہی ہے ام تریدون، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رسول سے وہ سوالات پوچھیں جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات پوچھے جا چکے ہیں۔ ایک بڑی پیاری بات ہے، میں چاہتا ہوں وہاں پر مینشن کر دوں۔ ایک مرتبہ ابھی میں یہاں پر آنے سے پہلے ایک تفسیر پڑھ رہا تھا،
انہوں نے ایک بڑی اہم بات مینشن کری، میں چاہتا ہوں یہاں پر وہ بات مینشن کروں. کہتے ہیں ام تریدون، ذرا غور سے بات سنیے. کہتے ہیں ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ٹھیک ہے دھیان بات سنیے. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال پوچھو. کہہ رہے ہیں اللہ نے یہاں پر کہا کیا تم چاہتے ہو، تو تریدون بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نے ایسے سوال پوچھے نہیں تھے، بلکہ ان کے دل میں یہ بات کھٹی کہ وہ ایسے سوالات پوچھ. بات سمجھیے کتنی اہم بات. کہہ رہے ہیں ام تریدون بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نے سرکشی والے سوال پوچھے نہیں تھے، بلکہ وہ سوالات ان کے دل میں آئے تھے. اللہ نے وہ بھی روک دیا کہ تم سرکشی والے سوالات بھی نہ پوچھا. ابھی دل میں کیوں آئے تھے؟ ابھی آپ نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ جو یہود تھے وہ مسلمانوں کے دل میں عجیب و غریب سوالات پیدا کرتے تھے. جیسے ناسخ اور منسوخ کی بات تھی، یہود ناسخ اور منسوخ کو نہیں مانتے تھے. کیا بولتے کہ اللہ کے کلام میں ناسخ اور منسوخ کیسے ہو سکتے؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی پہلے ایک کام کو کرنے کا حکم دے اور پھر خود ہی اس کام سے منع کر دے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ لہذا یہود جان بوجھ کر سرکشی والے سوالات مسلمانوں کے دل میں پیدا کرتے تھے تاکہ مسلمان ان سوالات کو پوچھیں اور انہیں نقصان. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حکم کیا ہوا؟ اشارہ یہ ملا کہ اللہ نے یہاں پر تنبیہ کر دی ہے کہ آپ کے دل میں سرکشی والے سوالات بھی نہیں ہیں. اگر آئیں گے تو آپ ان کو زبان پر لائیں گے اور ان کو پوچھ لیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جو انسان کفر کو بدلے میں لے لے ایمان کی، یعنی ایمان کو چھوڑ دے اور اس کے بدلے کفر کو لے لے، کیا ہو جائے گا؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. تو وہ انسان سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے گا. تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پوری آیت میں تو کفر کی بات آئی ہی نہیں ہے. سمپل سی بات چل رہی ہے کہ رسول سے وہ سوال نہ پوچھو جو سوال پہلے والوں نے پوچھے تھے. اور پھر بات کہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ جو انسان کفر کو چھوڑ دیتا ہے اور ایمان کو اپناتا ہے تو وہ انسان گمراہ ہو گیا. کفر کی بات یہاں پر آئی ہی نہیں. تو یہاں پر کفر سے مراد کیا ہے؟ جی ناشکری کی یہاں پر بات آئی ہے کیا؟ جی اس پوری آیت میں کفر کی بات آئی، صرف ایک حکم ہے کہ وہ سوالات نہ پوچھو جو سوال موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھے. بس یہ بات ہے. اور اینڈ کیا ہو رہی ہے کہ جو انسان کفر کو لے لے اور ایمان کو چھوڑ دے. کفر کی بات کہاں سے آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ جب سرکشی والے سوالات پوچھو گے تو کفر تک پہنچ سکتے ہیں، ہلاکت تک پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ تھی کثرت مسائل، کہ وہ بہت زیادہ سوالات پوچھنے والے تھے. خوب سوالات پوچھے لہٰذا وہ امت ہی برباد ہوئی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں. تو یہ مطلب ہے کہ اگر ہم سرکشی والے سوالات خوب پوچھیں گے، ان کے خوب قریب جائیں گے تو اس سے ہم کفر کے قریب پہنچ سکتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ایسے لوگ سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائیں گے. واضح؟ اس کے بعد دیکھیے آگے ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَدَّ چاہتے ہیں كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے بہت سارے لوگ. كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ آگے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ وہ تم کو لوٹا دیں. لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ وہ تم کو لوٹا دیں. مِن بَعْدِ ایمانکم، تمہارے ایمان لے آنے کے بعد. مِن بَعْدِ ایمانکم، تمہارے ایمان لے آنے کے بعد. کیا لوٹا دیں؟ کفارا، تمہیں کفار بنا کر لوٹا دیں، تمہیں کفر میں داخل کر دیں، تمہیں کافر بنا دیں. کیا ہے؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ وہ تم کو لوٹا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف. اور آئے کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے نفس کی طرف سے، حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ہے. من عند انفسہم، ان کے نفس کی وجہ سے، ان کے نفس کی طرف سے. ٹھیک ہے؟ من بعد ما، اس کے بعد، من بعد ما، اس کے بعد تبینہ، واضح ہو چکا ہے.
تبینہ واضح ہو چکا ہے، لہم ان کے لیے، الحق حق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، من بعد ما، اس کے بعد، ما مطلب اس کے، تو اس کے بعد تبینہ واضح ہو چکا ہے، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو تو معاف کر دو، فاعفو تو معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کر دو، وصفحو چھوڑ دو، درگزر کر دو، حتی یہاں تک، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ، اللہ لے آئے، یأتی اللہ، اللہ لے آئے، بِأَمْرِهِ اپنے حکم کو، اپنے فیصلے کو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر طاقت اور قوت ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آیت دیکھیے، کہہ رہے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا، لفظ ودّ، کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ، اور وَدّ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حد سے زیادہ چاہنا، کسی چیز کی لالچ یا اس کی جو خواہش ہے وہ حد سے زیادہ اگر ہو تو کیا بولتے ہیں؟ وَدّ، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کا تعلق بھی آپ سمجھیں گے، تو کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ یہ لوگ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں داخل کر دیں، وہ تمہارا ایمان چھنوا دیں اور تمہیں کفر میں داخل کر دیں، یہ ان کی شدید خواہش ہے، اور چاہتے ہیں کہ آپ کو کافر بنا دیں اور آپ کا ایمان آپ سے چھین لیں۔ کیا ہے پھر؟ فاعفو حسدا من عند انفسہم، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں جلن ہے آپ سے، انہیں آپ سے حسد ہے، جبکہ ان کے لیے حق بالکل واضح ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ان کی دیکھیے، ہم نے یہ نقطہ کافی آیت پہلے پڑھا تھا، وہاں پر بھی یہ چیز ذکر تھی کہ جب رب تعالیٰ کسی قوم پر انکار کرتا ہے تو سارے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ ان میں سے جو اچھے لوگ ہوں ان کو الگ کر دیتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ اہل کتاب میں سے بہت سوں کی خواہش ہے کہ آپ کو کافر بنا دیں۔ کیا یہاں پر یہ بات ہے کہ سارے اہل کتاب چاہتے ہیں؟ نہیں، کیا بات ہے؟ اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ اکثر تو برے ہیں مگر کچھ ابھی اچھے باقی ہیں۔ آیت کیا ہے؟ بہت سے چاہتے ہیں، بہت سے میں بھائی ایک ہے بہت سے اور ایک کیا ہے؟ سبھی لوگ، فرق ہوتا ہے نا۔ کیا پیغام ملا؟ کہ بہت سے لوگ تو برے ہیں مگر کچھ اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا ایمان چھین لیں اور آپ کو کافر بنا دیں، کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کا حسد ہے۔ اس لیے علماء کرام بولتے ہیں کہ حسد جو بیماری نہیں، یہ بیماری بہت بری بیماری ہے، کیونکہ جس انسان کو حسد لگ جائے، جس کے دل میں حسد والی بیماری پیدا ہو جائے، وہ انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ میں نے آپ کو مثال دی ابلیس کہ پہلے اس کا کیا مقام تھا، ابلیس کا پہلے کیا ایک رتبہ تھا، مگر جب اسے حسد ہوا کن سے؟ آدم علیہ السلام سے، تو اس سے اتنی ذلت ملی کہ قیامت تک رسوائی رہے گا، اور تب بھی سے رسوائی مل گا۔ مین وجہ کیا تھی؟ اسے ان سے حسد ہو گیا، اور یہ یقینی بات ہے اگر یہ بیماری ہمارے یہاں ہی پیدا ہو جائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اب آپ یہاں دیکھیے، اہل کتاب وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں سلسلہ وار لگاتار انبیاء کرام آئے تھے، مگر ان کو حسد تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی بیچ سے آنے چاہیے تھے، یہ نبی عرب میں سے کیوں آ گئے؟ لہٰذا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ہوا کیا؟ سبھی جہنمی قرار دیے۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ اگر حسد ہمارے یہاں پیدا ہو جائے تو بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمارے دلوں کو اس بیماری سے محفوظ کرے، آمین۔ اسی چیز کا ذکر، یعنی کہ جو یہ لوگ چاہتے ہیں کتاب کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، ان کو کافر بنا دیں، اسی بات کا ذکر سورہ نساء کے آیت نمبر 89 میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہاں پر ارشاد ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ یہ لوگ کون لوگ؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کر لو، اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، کیوں؟ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ گے، وہ بھی کافر ہیں اور تم بھی کفر کر لو گے تو دونوں
برابر ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ خیر کیا ہوا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا ایمان چھین لیں اور آپ کو کفر میں داخل کر دیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں آپ سے حسد ہے، جبکہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے. یہاں پر حق سے مراد کیا ہے؟ جی یہاں پر حق سے مراد کیا ہے؟ حق واضح ہو چکا ہے. کون سا حق؟ صحیح، دین اسلام اور ٹھیک ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ انہیں معلوم ہے کہ ہاں یہ دین برحق ہے، یہ رسول سچے، انہیں سب باتیں معلوم ہے، مگر پھر بھی صرف حسد کی وجہ سے یہ آپ کو کفر میں داخل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک سوال ہے، آگے بڑھیں. فاعفوا واصفحوا، لہذا آپ لوگ معاف کر دیجئے، آپ لوگ ان کو درگزر کر دیجئے. اب سوال یہ ہے کہ بات بالکل ٹھیک چل رہی تھی کہ یہ ان کی خواہش ہے، اب ہمیں معاف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ فاعفوا، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. کیوں اللہ نے ہمیں معافی کا حکم کیوں دیا؟ سوال یہ اس چیز کا تعلق پیچھے سے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں معافی کا حکم دے رہا ہے. تو کیا ہو رہا تھا اس سے پہلے کہ دوست نے معافی کا حکم دے دیا؟ جی میں ایک بار سمجھا نہیں، بولی دوبارہ بولی جو بولا دوبارہ بولی. جی اور صاحب کوئی؟ اپنی حسد کی وجہ سے دوسری پلاننگ کر رہے تھے، اب ان کاموں کو معاف کر دو. اور صاحب کوئی؟ مطلب کوئی ایسے کام میں کچھ آئے گا نہیں جس سے کفار دیکھے. اس سے کفار اچھا چلیے قریب ہیں آپ لوگ. دیکھیے وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو خاص طور پر کفر سے بڑی نفرت ہوتی ہے. مسلمان نہیں چاہتے کہ جب ان کے پاس اسلام آ گیا وہ دوبارہ سے کافر بن جائے، خاص طور پر وہ مسلمان جو اس زمانے کے مسلمان ہیں. اسی لیے سورہ حجرات کے نمبر 7 ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو بہت ہی برا بنا دیا. کن کے نزدیک؟ سارے گرام کے نزدیک. یعنی ان کے لیے کفر میں داخل ہونا کیا تھا؟ یہ بڑا ہی برا عمل تھا. انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ہم لوگ دوبارہ سے کافر بن جائیں. اور باقاعدہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک نشانی بیان فرمائی. یہ والی نشانی کیا ہے؟ پہلے حدیث سنیے. بیان فرمایا آپ نے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 لوگ ایسے ہیں یا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی ایک کے یہاں پائی جائیں تو اس انسان کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے، وہ انسان ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. 3 صفات ایسی ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس انسان کو یہ بات ناگوار گزرے کہ وہ دوبارہ سے کافر بن جائے، جس طریقے سے جہنم میں داخل ہونا اسے پسند نہیں. تیسری بات کیا ہے کہ اس مسلمان کو، اس ایمان والے کو یہ بات ناگوار ہو، اسے یہ بات پسند نہ ہو کہ وہ کفر میں داخل ہو جائے، جیسے اسے جہنم میں داخل ہونا پسند نہیں ہے. کیا بات معلوم ہوئی کہ کفر میں داخل ہونا، کافر بننا یہ اتنا عظیم جرم ہے کہ مسلمان نہیں چاہتے کہ وہ اس جرم کا شکار ہو جائے. اب جو لوگ اہل کتاب خاص طور پر جو لوگ مسلمانوں کو کفر میں ڈالنا چاہیں، کیا ہوگا؟ مسلمان غصہ ہو جائیں گے، ارے کفر ہمیں اتنا برا لگتا ہے اور تم ہمیں کافر بنا رہے ہو. یاد اس آیت کے بعد کیا ہوتا کہ مسلمان ان پر حملہ کرتے تھے. تم ہمارا برا چاہتے تو ہمیں کافر بنا رہے ہو؟ نہیں، اللہ نے حکم دیا فاعفو، معاف کر دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے. آپ ان سے جنگ نہیں کرنی، آپ ان کو چھوڑ دیجیے. کب تک؟ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا. بات سمجھ گئے؟ تو معافی کا حکم کیوں ملا ہے؟ کیونکہ مسلمان کو جب معلوم ہوتا کہ بھائی یہ لوگ ہمیں کافر بنانا چاہ رہے ہیں اور کفر کافر بننا یہ ان کو بالکل پسند نہیں تھا، تو وہ جنگ کرتے اور حملہ کرتے تھے. حکم کیا ملا؟ فاعفو، آپ انہیں معاف کر دیجیے. کب تک؟ جب تک اللہ اپنا فیصلہ نہیں لے. یا مفسرین کہتے ہیں فیصلے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو قتل کر دے، کن کو؟ یہود کو، جیسے ہوا تھا بنو قریظہ کے ساتھ کہ ان کو قتل کیا گیا تھا. یا پھر کیا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جلا وطن کروا دے. اس طرح سے ہوا تھا بنو نذیر کے ساتھ کہ ان کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا تھا. یا پھر کیا ہو جائے؟ ان سے جزیہ یعنی ٹیکس وصول کیا جائے. اس طریقے سے ہوا تھا کہ ان کے ساتھ خیبر کے یہود کے ساتھ. یا پھر کیا ہو جائے؟
یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام لے آئیں، اس طریقے سے عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو فیصلے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو وہ قتل ہو جائیں، یا انہیں جزیہ دینا پڑے، ٹیکس دینا پڑے، یا پھر ان کو شہر سے نکال دیا جائے، یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں. تب تک آپ ان کو معاف کر دی جائیں. اور آخری میں کیا ہوئے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوت رکھتا ہے. آیت کی عین ہو رہی ہے طاقت پر. کیا بتانے کے لیے؟ آیت کی عین ہو رہی ہے اللہ کی صفت قوت پر، قدیر پر. کیا بتانے کے لیے؟ میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا کہ آیت کی عین جس چیز پر ہوتی ہے اس کا تعلق شروع آیت سے ضرور ہوتا ہے، کوئی کنیکشن ضرور ہوتا ہے. کیا کنیکشن ہے بتائیے؟ کہ اللہ تمہاری ساری تعلیم جانتا ہے، جو بھی تم بچ رہے ہو. نہیں، یہاں بات ہے قوت اور طاقت کی. جاننے والی تو صفت علیم ہو جائے گی. بولیے. ایک بات یہ بول سکتے ہیں عذاب لا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمپل سی بات یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کو برباد کر دے، ہلاک کر دے. اور اس کا مزاج کیا ہے کہ وہ ایک حکمت کی وجہ سے ان کو آپ کو معاف کرنے کا حکم دے رہا ہے. تم کہتے کہ مسلمانوں آپ ان کو معاف کر دیجیے، تو قادر ہے کہ وہ ان کو برباد کر دے. اور ایک حکمت ہے جس کی وجہ سے اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ان کو معاف کرتے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ خیر کئی باتیں ہو سکتی ہیں. واضح. بس ایک آیت اور دیکھ لیجیے، آسان آیت ہے. اس کے بعد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ آسان آیت ہے. نماز قائم کیجیے، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کیجیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز ادا کیجیے، نماز قائم کیجیے. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کیجیے. فما اور جو تقدموا آپ پیش کرتے ہیں، تقدموا آپ لوگ پیش کرتے ہیں، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفس کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن جو بھی خیر. تو جو بھی خیر آپ اپنی جانوں کے لیے پیش کرتے ہیں، تجدوہ آپ اس کو پالیں گے، تجدوہ آپ اس کو پالیں گے، عند اللہ اللہ کے پاس. وما اور جو تقدموا آپ پیش کرتے ہیں، لِأَنفُسِكُمْ اپنی نفس کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن کوئی بھی خیر، تجدوہ تو آپ اس کو پالیں گے، عند اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے. سمجھ رہے؟ اب دیکھیے بات پوری چل رہی یہود کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کی خرابیوں کا ذکر چل رہا ہے. اب اچانک سے بات آ گئی نماز کی کہ نماز قائم کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے. تعلق یہاں پر ٹوٹ رہا ہے، تعلق ٹوٹ رہا ہے یہاں پر. اس لیے چل رہا ہے لگاتار ان کی خرابیوں کا، اور حکم کیا ہے؟ نماز ادا کیجیے. تو تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے. اور آپ کی ایمان پر بڑھائیں گے، وہ کفر بنانے کے راستے جا کے تم یہ کرو اور ایمان بھی ہو. اور کوئی صاحب حکم ہو رہا ہے نماز کا. خیر آسان ہے، یعنی کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا دین آپ سے چھین لیں، آپ کا ایمان آپ سے چھین لیں. تو اب آپ کو ان کے خلاف جب کھڑا ہونا ہے تو قوت تو آپ کو چاہیے. لہٰذا آپ نماز قائم کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، اس دین پر جم جائیے اور آپ کو قوت ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا دین آپ سے چھین لیں، آپ کو برباد کر دیں، آپ کو کفر میں داخل کر دیں، اور آپ کو ان کا سامنا کرنے کے لیے قوت اور طاقت چاہیے. تو آپ اسی دین پر قائم رہیے، جو ارکان ہیں نماز ادا کیجیے اور زکوٰۃ کو ادا کیجیے. کیا ہوگا اگر آپ جن لیں گے یہاں پر تو آپ کو قوت وہاں سے ملے گی اور آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بس ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے زمانے کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں کیا بولوں ان لوگوں کو، کچھ ایسے قابل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا یا نماز کو فرض نہیں کیا. ان کا سینس کہنے کا یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی نماز کے ساتھ لفظ فرض استعمال نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز فرض ہی نہیں. کیا کیا جائے؟ اب ان کیا بولیں گے؟ آپ ایسے قابل لوگ ہی ہیں، کیا بولنا ہے؟ اتنے قابل ہیں کہنا ہے کہ بھائی نماز فرض ہی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ نماز فرض نہیں ہے. بس کیوں نہیں ہے فرض؟ کیونکہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی نماز کے ساتھ لفظ فرض استعمال نہیں ہوا. اگر ہوتا تب نماز فرض ہوتی، اگر ہے ہی نہیں تو نماز فرض. کیا جواب دیں گے آپ اس لوگوں کو؟ جی کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی کتنی، وہ اشارہ کر رہے ہیں ہمارے مطلب ایک بہت ہی اہم چیز پر. ڈیفینڈ کیسے کریں گے اپنے آپ کو؟ جی وہ پرائورٹی دے رہے ہیں قرآن مجید کو، کہتے نہیں ہیں حدیث کو، کہتے ہیں وہ سیکنڈری ہو. تو یہاں سے کیسے معلوم ہے کہ نماز فرض ہے؟ فرض ورڈ جی سنائیں گے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. چلیے اصل میں وہ لوگ مانیں گے نہیں اس چیز کو، وہ چاہ رہے ہیں بالکل کوئی صاف چیز ہو. وہ بات صحیح ہے. پریشانی بھائی وہ لوگ مانتے نہیں ہیں جس کو کہتے ہیں بہت بات مسئلہ ہی ہے. اگر وہ مان نہیں سکتے تو بہت سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں. وہ نہیں مانتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. کیا جواب دیں گے؟ کہہ رہے ہیں نماز فرض نہیں ہے. کوئی اور صاحب عام سوال ہے. جیسے یہ امام سے ہی تعلق ہے، جب پچھلا رات گزرے تو نماز پڑھتا خیر دیکھیے ضروری نہیں کہ کسی چیز کے فرض ہونے کے لیے وہاں پر لفظ فرض ہی استعمال ہو. بس اوقات دوسرے الفاظ بھی استعمال کریں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہاں جو ہے نماز فرض ہے. اس سوال بتاؤ روزہ فرض ہے نہیں ہے؟ پہلے بتائیے کہ رمضان روزے فرض ہے نہیں ہے؟ پورے قرآن مجھے دکھا دیجیے آپ کہ وہاں پر لفظ فرض استعمال ہو روزوں کی فرض ہونے کے ساتھ. صرف ایک لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر اور وہ ہے کتبہ. جبکہ کیا بولتے ہیں؟ اسی سے بولتے ہیں کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی روزے فرض ہیں. یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہاں روزے فرض ہیں مگر جبکہ لفظ فرض استعمال نہیں ہوا. کیا استعمال ہوا ہے؟ لفظ کتبہ. پھر کیوں آپ روزوں کو فرض مان لیں؟ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی چیز کو فرض کرنے کا. اللہ جو لکھ دے وہ مٹتا نہیں ہے، وہ فرض ہو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو روزے پڑھتے ہوں گے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو کیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کیجیے. رب تعالیٰ یہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ کسی بات کو کرنے کا حکم دے تو وہ چیز فرض ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے اگر ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی پی ایم صاحب ہے، وہ حکم دے رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام ایسا کر لیجئے، کیا ان کا وہ حکم نفل کے لیے ہے کہ چاہو تو کرو پھر چھوڑ دو؟ نہیں. اب وہ جو حکم دیں تو وہ حکم واجب ہے. اگر اس پر عمل نہ ہو تو ان سوالوں پہ آپ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا یا پھر آپ نے اس کو کیوں نہیں مانا تھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ کسی بات کا حکم دیں تو وہ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو وہ ذات جس عمل کا حکم قرآن مجید میں بار بار دے، باقاعدہ علماء نے لکھا ہے تقریباً 50 سے زائد مقامات پر حکم ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. وہ ہستی بار بار حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ حکم اس چیز کو واجب کر دیتا ہے. نماز پڑھ دے کیوں؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو، یہ حکم تو نہیں، کیا ہے؟ نماز قائم کرو. تو اقامت صلاۃ یہ نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی بتائیے. ٹائم نہیں کیونکہ وقت پہ نماز قائم کرنا، وقت پہ نماز قائم کرنا. اور جی بتائیے نماز پڑھنے میں نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور کوئی صاحب؟ وقت کے ساتھ. بہت اچھے.
چندے اکٹھے ہو گئے فلاں سے فلاں سے فلاں سے, بات پوری نہیں ہو رہی ہے. ہاں شو نہیں بولنا ہے, شو لفظ ہے نا, نماز قائم کرو, کیا مطلب؟ جہاں مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نماز قائم کرو, تو کئی مفہوم ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہمیشہ پڑھنا, نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو ادا کرنا, جو بھی جیسے واجب ہیں ان کو ادا کرنا, جو سنتیں ہیں ان کو ادا کرنا, باوضو ہونا, قبلہ رخ ہونا, جو بھی ارکان ہیں ان تمام ارکان کے ساتھ اس کے وقت کے اندر اور ہمیشہ نماز پڑھنا, اسے بولتے ہیں نماز کو قائم کرنا. اس کی تفصیل مزید ڈیٹیل والی مگر میں صرف اس پر اتفاق کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو جو بھی ارکان, واجبات, جو بھی سنتیں ہیں, جو بھی چیزیں ہیں سب کے ساتھ نماز پڑھنا, اسے کیا بولتے ہیں؟ اقامت الصلاۃ. آگے ہے کہ تم جو بھی خیر اپنے لیے پیش کرو گے, آگے بڑھاؤ گے, تم اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے, آپ زکوٰۃ ادا کیجیے, آپ ان اہل کتاب کو معاف کیجیے, درگزر کیجیے, جو بھی آپ بھلائی کریں گے, اس کے علاوہ بھی جو بھی خیر کریں گے آپ اس کو اللہ کے یہاں پائیں گے. اور عین ہو رہی ہے ان اللہ بما تعملون بصیر. مطلب آپ بولتے ہیں کہ ٹکڑا ہے نا, اس میں وعید بھی ہے اور اس میں وعدہ بھی ہے. اس ٹکڑے میں وعید ہے, دھمکی بھی اور وعدہ بھی. کیسے؟ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے, یہ وعید ہے. دیکھو یہود جو بھی برے کام کر رہا ہے, پھر جو بھی لوگ بھی برے کام کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, جو برے برے کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے, تو وہ ان کا بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ وعید دھمکی ہے یہ. اور اہل ایمان سے اللہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. آپ جو بھی نماز ادا کریں, جو بھی خیر آگے بھیجیں اپنے نامہ اعمال میں, اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا کرے. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم تمام کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا سبحان اللہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك